یہ پیغام ہم آپ کو تنظیم اسلامی قرآنک میڈیا فیصل آباد کی طرف سے پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سود کی حقیقت، سود کی خباثتیں، اس کی تباہیاں اور مختلف علماء کرام کے خیالات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچائے، آمین۔ اب میں صدارتی خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقب سعید صاحب کو کہ وہ آج تمام مقررین کی گفتگو کے اوپر بھی اپنا تبصرہ کریں اور اپنی طرف سے بھی اس آج کا خطاب جو ہے وہ کریں۔ انشاءاللہ ان کا مفصل خطاب ہوگا، سب حضرات تشریف رکھیں اور خطاب سن کر جائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، رواه ابن ماجه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی، آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، مقررین اور عزیز بھائیو دوستو، میں سب سے پہلے مہمان مقررین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حقیقتاً سب سے بڑھ کر شکریہ تو اللہ کا ادا کرنا ہے ہم سب کو کہ اس اہم موضوع پر آج یہ بھرپور سیمینار منعقد ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جن حضرات کو بھی دعوت دی گئی تھی وہ تقریباً سبھی تشریف لے آئے، اور ایک بھرپور جو ہے پروگرام آپ کے سامنے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب نے اپنے مخصوص انداز سے ہمیں توجہ دلائی کہ ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، اور یہ ہمارے دشمنوں میں ہمیں اس طرف ڈال دیا ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے اس دنیا میں سوائے نکبت، افلاس، ہر طرف کشت و خون، ظلم و ستم، اس کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر باعزت اور سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ قوم کے طور پر ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پشت پر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا مالک ہے، ہم اس کے نمائندے ہیں اس زمین پر۔ اسی لیے اقبال نے شکوہ کیا تھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بہرحال آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ ذلت و مسکنت کا عذاب ہم پر کیوں مسلط ہے؟ آج ظلم کے پہاڑ مسلمانوں پر ہی ٹوٹے کیوں جا رہے ہیں؟ آج خون بہہ رہا ہے تو صرف مسلمانوں ہی کا کیوں بہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ چھیڑی ہوئی ہے، ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ مفتی محمد طیب صاحب کا بھی بہت خوبصورت بڑا جامع خطاب تھا، اور پھر سردار ظفر صاحب نے تو طبل جنگ ہی بجا دیا ہے الحمدللہ، اور میں ان کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا ہے، جو وقت کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ دیکھیے بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک آخری شکریہ مجھے ادا کرنا ہے آپ حضرات کا۔ آپ تشریف لائے ہیں، اور جیسے کہ ابھی فرمایا کہ بہترین اس وقت جو ہے یہ مجمع بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا رخ اس طرف ہو گیا ہے۔
اور آنکھیں کھل گئی ہیں، جاگ اٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ورنہ ان موضوعات کے اوپر آج سے پہلے جو ہے کوئی توجہ نہیں تھی بدقسمتی سے۔ یہ تو اللہ کا خاص فضل ہے کہ تنظیم اسلامی منکرات کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، آج سے نہیں اٹھا رہی، اس کو 30-35 برس ہو گئے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کو مسلمان بننے کی دعوت، حقیقی مسلمان بننے کی، اور اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے کی دعوت، اس کے ساتھ ساتھ منکرات، اس کی اویئرنس، اس کی آگاہی، سود، فحاشی اور عریانی، اس لیے کہ رجال دین کا کام یہ ہے، علماء کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر منکرات کے خلاف آواز اٹھائیں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، ان کی تربیت کریں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو چارج شیٹ کیا ہے، ان کے علماء پر سب سے سخت جو الزام لگایا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، یہود کے علماء اور ان کے جو صوفیاء تھے وہ لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے رہے، جھوٹ بولنے سے، غلط بیانی سے اور سود کھانے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے رہے؟ چنانچہ بہت بڑا چارج شیٹ ہے۔ تو علماء کا کام یہ ہے کہ منکرات کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنس دے، اور الحمدللہ یہ کام تنظیم اسلامی 30-35-40 سال سے کر رہی ہے۔ لیکن اب اس وقت اچانک جو ہلچل مچی ہے وہ کورٹ میں، جو ہم نے سپریم کورٹ میں ہم نے گزارش کی تھی کہ آرٹیکل 38F جو ہے ہمارے دستور کا، وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جلد از جلد ربا کا خاتمہ کرے ملک سے۔ اور یہ ربا کا معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ قائد اعظم نے، ہمیں یہ بھی اولیاء مقبول جان صاحب کو، انہوں نے وہ عبارتیں بھی نکالی ہیں۔ 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کہی تھی، انہوں نے بالکل صحیح رخ کا تعین کر دیا تھا۔ انہوں نے وہاں فرمایا تھا کہ میں بڑی باریک بینی سے دیکھوں گا کہ بینکنگ سسٹم کے اندر جو بھی اصلاحات ہیں، جو یہ کام کرے گی یہ ٹیم، اور یہ کام کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کے معاشرتی اور معاشی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ موجودہ مالیاتی سودی نظام نے دنیا کو جو ہے انتہائی ہلاکت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ بات اس وقت انہوں نے کہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سود کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی بھی ہوتی رہی ہے، اور اس کا ایک لمبی داستان ہے اور بڑی درد انگیز داستان ہے، کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور ملک کے اندر اس سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کا ذکر فرما رہے تھے، بالکل صحیح، مولانا طیب صاحب، مفتی طیب صاحب، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپیلیٹ جو بینچ تھا، شریعت اپیلیٹ بینچ، اس نے بھی یہ فیصلہ سنایا تھا کہ بینک انٹرسٹ از ربا اور اس کو فوری ختم کیا جائے، لیکن اسے مسلسل سرد خانے میں ڈالتے رہے ہیں۔ اب ہم نے بھی اس اپیل کی تھی کہ بھئی آپ کم سے کم آپ حکومت کو توجہ تو دلائیں کہ آپ کی آئینی ذمہ داری یہ ہے، آپ آئین کا حوالہ دیتے ہیں، آئین کو مقدس جو ہے دستاویز سمجھتے ہیں۔ تو آرٹیکل 38F کے اندر یہ لکھا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ربا کا جلد از جلد خاتمہ کرے، اور یہ کب سے معاملہ چل رہا ہے؟ پچھلے 50 سال سے، اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اس کا نتیجے میں جو ہونا تھا، جو ہمیں توقع تھی، وہی ہوا کہ اس درخواست کو جس طریقے سے جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ تو وفاقی شرعی عدالت کرے گی، اس کو ٹال دیا گیا۔ لیکن جو اس وقت ریمارکس دیے تھے جسٹس سرمد جلال عثمانی نے، وہ ریمارکس ایسے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ کانپ گئے۔ ایک مرتبہ ایک ہلچل سی مچ گئی کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے یہ ٹاپ کے لوگ جو ہیں وہ دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے یہ جذبات رکھتے ہیں اور یہ خیالات رکھتے ہیں۔ تو میں ایک اعتبار سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دل کی بات کہہ کے ایک مرتبہ قوم کو جگا دیا۔ اس کے فوراً بعد اولیاء مقبول صاحب نے بھی، یہ تو پہلے بھی لکھتے آئے ہیں الحمدللہ، ان کا تو انہوں نے فوری اس کا نوٹس لیا، اور اوپر تلے 2 کالم لکھے ہیں جو بہت مؤثر تھے، بہت خوبصورت۔ اسی طرح انصار عباسی صاحب نے بھی اوپر تلے کئی کالم لکھے،
اور بہت سی دینی جماعتوں نے بھی ان کے ان ریمارکس پر بہت احتجاج کیا، ایک ہلچل مچی۔ لہٰذا میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ریمارکس دے کر اور اپنے جو اندر کا گند تھا وہ زبان پر لا کر قوم کو کم سے کم جھنجھوڑ دیا۔ اور اب اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ میں صرف تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا رہا تھا سود کے بارے میں، جیسے کہ ابھی اولیاء مقبول جان صاحب بھی فرما رہے تھے، اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ کے لیے قرآن و حدیث میں نہیں ہیں جتنے سود کے لیے۔ اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہوں تو کیا ہمیں دنیا میں کوئی خیر، کوئی رحمت، کوئی اللہ کی نصرت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، یا اس کے برعکس اللہ کا غضب ہم پر آئے گا؟ اور وہی آیا ہوا ہے اس وقت۔ باقی ساری چیزیں صفر ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ اور رسول کے سامنے حالت جنگ میں، کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اتنے سخت الفاظ، اور حدیث میں ایسے الفاظ کے انسان سنے تو جھرجھری آ جائے۔ فرمایا الربا 70 حوبا، ربا کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسرھا ان ينکح الرجل امہ، اس میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری، یعنی 70 حصے، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، 70 میں جو سب سے چھوٹا ہلکا ہے وہ اس کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، ایک دن سود کا جو شخص جان بوجھ کر کھائے وہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک۔ پچھلے دنوں ایک صحافی نے بھی مجھ سے سوال کیا، اور اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہ بات آتی رہی، اتنے سخت الفاظ اور طبیعت کو بڑے گراں بھی گزرتے ہیں، اور ایک دفعہ جھرجھری آتی ہے، اور اس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان 10 دفعہ سوچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق عالیہ کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، آپ نے یہ الفاظ استعمال کیوں کیے؟ غور کیا؟ علماء بیٹھے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر شناعت اور قباحت اور خباثت کا پہلو بہت ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آج بھی کہا جا رہا ہے، اس وقت بھی کہا گیا تھا انما البیع مثل الربا، یہ بیع بھی تو ربا ہی کی مانند ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے بازار سے، منڈی سے کچھ چیز خرید کر لایا، اور اس نے پرچون میں جو ہے وہ زیادہ قیمت پر جو اس کو بیچ کر نفع کما لیا، اور ایک شخص نے کسی دوسرے کو کچھ قرضہ دیا اور اس سے کہا کہ ہفتے بعد واپس کرو گے تو اس میں اتنا اضافہ کر دینا، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ایک بزنس کی شکل ہے۔ انما البیع مثل الربا، قباحت کیا؟ چنانچہ عام طور پر نہ اس وقت سمجھا جا رہا تھا نہ آج سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی قباحت ہے اس کا اندازہ آپ کو کسی حد تک اولیاء مقبول جان صاحب کی تقریر سے ہو گیا ہوگا۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا کہ میرے ذہن میں یہ ایک مثال قرآن مجید سے آئی، جیسے غیبت کے بارے میں قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ غیبت ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور اس کو سن کر بھی ایک دفعہ جھرجھری آتی ہے۔ اور کیوں ایسے الفاظ کی فرمائے گئے کہ غیبت کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ شاید اکثر لوگوں کو اس کی ڈیفینیشن بھی معلوم نہ ہو۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کسی دوسرے سے کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہنا، اس کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی چیز جو ہے جو اس کے اندر ایسی تھی، منفی تھی، وہ کسی دوسرے سے کہہ دینا اس کی غیر موجودگی میں، چاہے آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ 100% سچ کہا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے سے آپ نے جو یہ شیئر کیا ہے یہ غیبت ہے۔ تو ہمارے اعتبار سے تو اس میں کوئی جرم ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہر جگہ جہاں 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ سب سے دلچسپ موضوع تو یہی ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں کوئی کامنٹس، کوئی بات، کوئی ان کی کوئی برائی، وہی تو شیئر ہوتی ہے۔
چنانچہ چونکہ ہم اس کو برا نہیں سمجھتے تو اس کے اندر جو اللہ جانتا ہے کہ کتنی قباحت ہے، کتنی شناعت ہے، مثال وہ دی گئی کہ جھرجھری آ جائے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بڑی کراہت ہوئی ہے تمہیں، جھرجھری آ گئی. لیکن یہ غیبت اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے سود کا معاملہ ہم نہیں سمجھتے لیکن یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی جو قباحتیں ہیں، دولت کا جو غیر منصفانہ نظام ہے اس کا سب سے بڑا ٹول یہ سود ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جب معاشرے میں ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک طرف ارتکاز دولت ہوتا ہے اور دوسری طرف محرومی. معاشرے کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے اس غیر منصفانہ تقسیم سے، معاشی نظام کے غلط ہونے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سارے وسائل اور ساری دولت اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور باقی محروم سے محروم تر ہوتے ہیں. تو چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی انسانیت مر جاتی ہے، انسان حیوان بن جاتا ہے، وہ شرف انسانیت اس سے ختم ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف محرومی بڑھتی چلی جا رہی ہے. سب کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. تو جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جو سود کھا رہے ہیں، وہ بھی درندے بن جاتے ہیں، اور جو محروم طبقات ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آ رہی اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، وہ بھی حیوان کی سطح پر آ جاتے ہیں. یہ جو ہیں، جو سود خور ہیں، یہ درندے ہو گئے، یہ بھیڑیے ہیں. اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے اور وہ حیوان بنا دے. اقبال نے یہ بات 100 سال پہلے کہی تھی. فرماتے ہیں این بنوک این فکر چالاک یہود. یہ جو بینکاری کا نظام اس وقت چلا ہے، یہ اصل میں عیار اور مکار یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے. یہ سارا سسٹم اس کا ہے. اس ملک سے یہ سب کچھ جو ہے، یہ سودی نظام اور فحاشی اور یعنی اور یہ سب منکرات ختم ہو سکتے ہیں اگر دینی جماعتیں مل کر ایک تحریک چلائیں. اور باقی عوام، انہیں تو فکر ہے ہر وقت 2 وقت کی روٹی کیسے ملے. آپ آج دیکھ لیجئے پاکستان کا معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے جا رہے ہیں. ہماری قوم کا ایک بہت بڑا حصہ. اور پاورٹی لائن سے نیچے جانے کا مطلب کیا ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے. باقی ساری جو بھی ان اور ضروریات ہیں، ان کا مکان ہے، کوئی علاج ہے، کوئی تعلیم ہے، اس کو تو دور کی بات ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کیسے کھائیں اور کیسے اپنے بچوں کو کھلائیں. آخرت کا خیال، کوئی روحانی ترقی کا خیال، کوئی دین کے تقاضے، کوئی امت کا مشن، سب بھول جاتا ہے. اور یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے اور وہ حیوان بنا دے. یہ ہے جو بات کہی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اقبال نے اسی بات کو پک کیا، بڑی خوبصورتی سے پک کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ از ربا آخر چمیدہ زائد فتن. ربا کے پیٹ سے اس سے کیا شے جنم لے سکتی ہے سوائے فتنہ و فساد کے. کس نہ دانی لذت قرض حسن. کسی کو نہیں معلوم کہ جو قرض حسن کے اندر جو لذت ہے، جو اس میں روحانی سرور ہے، جو باطنی اطمینان ہے، لوگ اس سے آشنا نہیں ہیں. از ربا جا تیرا دل چوں خشت و سنگ. ربا کے نتیجے میں جو سود خور ہیں ان کے اندر کی انسانیت مر جاتی ہے، اندر تاریکی ہی تاریکی ہے، اور دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سخت پتھر اور اینٹ. اور یہ فیکٹ ہے. از ربا جا تیرا دل چوں خشت و سنگ آدمی درندہ بے دندارون چنگ. اور انسان جو ہے وہ درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے درندوں جیسے ناخن نہیں ہیں، درندوں جیسے دانت نہیں ہیں، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا ہے. اسی طرح اقبال ایک اور بات فرما رہے ہیں، اور وہ بھی تشریح اسی کی ہے جو ابھی ساری بات بیان کی، کہ آج سودی نظام، اس کے ذریعے یہود نے پوری نوع انسانی کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. ابھی مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بڑی خوبصورتی سے، بڑی عمدگی سے اولیاء مقبول جان صاحب فرما چکے ہیں. اقبال نے یہ بات 100 سال پہلے کہی تھی. فرماتے ہیں این بنوک این فکر چالاک یہود.
یہ جو بینکاری کا نظام اس وقت چلا ہے یہ اصل میں عیار اور مکار یہودی کے ذہن کی پیداوار ہے، یہ سارا سسٹم اس کا ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر جو اللہ نے نورانیت رکھی ہے، ایمان کا نور ہے، اس کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ہے، ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ جو انسانیت ہے اس کی مر جاتی ہے، سینہ آدم سے نور حق جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، انسان نہیں رہا۔ اب جب انسان میں وہ انسانیت نہیں رہی تو وہ اور حیوان برابر ہے۔ نور حق سینہ آدم ربود، اور آگے فرماتے ہیں کہ تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، جب تک اس سودی نظام کو جڑ سے نہیں اکھاڑو گے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ یہ دانش، عقل مندی، دانش مندی، تہذیب اور دین یہ صرف الفاظ ہوں گے، ان کی حقیقت کہیں نہیں آ سکتی، اور دین بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ یہ ہے وہ سودی نظام اور اس کا یہ شاخسانہ، اور جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ سردار ظفر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور ان کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ تنظیم اسلامی تو خیر یہ مہم چلا رہی ہے اور بہت عرصے سے اویئرنیس کی مہم چلاتی رہی ہے، بلکہ شاید آپ کو سن کر حیرت ہو کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے جب لاہور میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا 1966 سے، گویا کہ آج تقریباً 50 سال ہونے کو آئے ہیں، 49 ایئرز ہو چکے ہیں، تو درس قرآن دیتے ہوئے وہ اور جمعے کے خطبے میں وہ اس معاشی نظام کے حوالے سے بھی، سود کے حوالے سے بھی لوگوں کو اویئرنیس دلاتے تھے، منکرات کے حوالے سے بھی دلاتے تھے، اور یہ حدیثیں بھی سناتے تھے اور قرآن کی آیت بھی سناتے تھے جو سود کے حوالے سے ہے۔ تو بعض ساتھی جو ہیں وہ، ایک صاحب تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، احتجاج کر کے چلے گئے کہ سود ہم نے چھوڑنا نہیں، اور ہم ہر دوسرے تیسرے جمعے جو ہیں وہ آپ کی زبان سے یہ آیات اور احادیث ہم نہیں سن سکتے۔ یہ کام آج سے نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ کہ بانی محترم نے ہمیشہ یہی کہا، جو بات آج ڈاکٹر یہ سردار ظفر صاحب نے کہی، اس ملک سے یہ سب کچھ جو ہے، یہ سودی نظام اور فحاشی اور یعنی اور یہ سب منکرات ختم ہو سکتے ہیں اگر دینی جماعتیں مل کر ایک تحریک چلائیں۔ اور وہ ہمیشہ ریکویسٹ کرتے رہے، ہمیشہ دینی جماعتوں سے کہتے رہے کہ اس راستے پر آئیے، اور انہیں اس بات کا گلہ تھا کہ یہاں پاکستان میں دینی جماعتوں نے آج تک نفاذ شریعت کے لیے کوئی تحریک نہیں چلائی۔ ہاں، ماشاء اللہ کے خاتمے کے لیے تحریکیں چلائی ہیں، اس کے لیے جیلیں کاٹی ہیں اور اس کے حوالے سے کوڑے بھی کھائے ہیں، لیکن نفاذ شریعت کے حوالے سے کوئی ایک تحریک بھی مل کر نہیں چلائی گئی۔ ایشوز پر تحریکیں چلی ہیں، وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ قادیانی ایشو پر تحریک چلی، کامیاب ہوئی، دینی جماعتیں اکٹھی ہوئیں۔ ابھی 3-4 سال پہلے تحفظ ناموس رسالت تحریک چلی تھی اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ تحریک الحمدللہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے، بھائی اللہ کے بندو، نفاذ شریعت کے لیے تحریک کیوں نہیں چلاتے ایک مرتبہ؟ شاید بعض لوگ کہیں گے کہ ہاں نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی اور یہ 1977 کی تھی، تو اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ وہ تحریک خالص سیاسی تھی، اینٹی بھٹو تحریک تھی۔ بھٹو نے جو الیکشن دوسرے کروائے تھے اپنے ہی دور حکومت میں، اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا تھا کہ اس پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے خلاف محاذ بنایا تھا جس کا ابتدائی نام تھا PNA، پاکستان نیشنل الائنس، اور اس کے اندر جو سر فہرست جو لوگ لیڈ کر رہے تھے اس زمانے میں، وہ سب سے بڑے سیکولر اصغر خان، اسی طریقے سے ولی خان، یہ لوگ تو پیش تھے۔ بعد میں ایک مرحلے پر تحریک کو گرمانے کے لیے پھر اس کو نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا۔ جو سیکولر جماعتوں کا کیا تعلق ہے نظام مصطفیٰ کے ساتھ؟ تو یہ ہے کہ کوئی تحریک اس بنیاد پر اٹھے کہ ہم نفاذ شریعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، ایسا آج تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ تو میں سردار ظفر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور انہی سے ریکویسٹ کروں گا
اور یہ ریکویسٹ میں دینی جماعتوں کے سربراہوں سے بار بار کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے اس رستے پر آئیں، یہی واحد حل ہے. اور یہ آج سے نہیں کہہ رہے بانی محترم، والد محترم، پچھلے 30 سال سے کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اگر بات آگے بڑھتی ہے، اللہ کرے کہ بڑھے، ورنہ اس کے اندر جو ایک جیسے ساکت پانی ہوتا ہے اور کوئی پتھر مار دیتا ہے تو ایک مرتبہ ارتعاش تو پیدا ہو چکا ہے. اس سے جو ہے وہ دینی جماعتیں، دینی طبقات فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے جب وہ اکٹھے ہوں گے تو عوام ان کے ساتھ آئیں گے، اور پہلے بھی ایسے ہوا ہے اور آئندہ بھی آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس انداز سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.